what we learn from the acts of رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ایکشن ہو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیاوی معاملات جو ان کے ازواج مطہرات کے ساتھ تھے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ جو سلوک فرمایا، what do we learn from that. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم being a تاجر، a businessman، کس طرح بزنس کرنے کو ہمیں بتایا. to learn few things from them. اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوات سے ہمیں کیا تعلیم عطا فرمائی. کیا غزوات، کیا جنگ اس لیے ہے کہ ہم کسی کو دیکھیں مار ڈالیں؟ Because unfortunately there are some people who follow the creed of Wahhabism and they have propagated this in their books. میں خالی اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. You are free to research the book named Kitab التوحید by ابن عبد الوہاب نجدی. اس کتاب کے انگلش ورژن کو اٹھا لیجئے، دارالسلام پبلیکیشنز، اس کے فارورڈ کو دیکھ لیجئے. اس کے فارورڈ میں یہ لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی کا یہ مشن تھا کہ جو اس کے عقیدے پر نہیں اس سے جنگ کرو. تو ایکسٹریمزم کو پروموٹ کرنے والے یہ لوگ ہیں. الحمدللہ سنی آتنکواد نہیں ہے، اور جو ٹیررسٹ ہے وہ وہابزم فالوور ضرور ہوگا. کوئی بھی سنی آتنکواد نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ اب جسے دیکھو مار ڈالو. اف دس از دا ریالٹی، تو ہمیں قرآن میں اللہ نے حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دو. تو جب کفار رہیں گے نہیں تو دعوت کسے دیں گے؟ اگر مار ڈالنے کا حکم ایسے ہی ہو تو دعوت کسے دیں گے؟ دعوت دینے کا مطلب کیا ہوا کہ they are to live according to their lifestyle, there are manners, there are methods, there are اسی طرح کے کنسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کس سے کس طرح کس وقت کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. یہ نہیں کہ جسے دیکھو اسے مار ڈالو، یہ اسلام نہیں سکھاتا. اب جنگ کی جب ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت اپنے دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے، ظاہر ہے میرے پاس اگر کوئی آ کر مجھے گالی دے گا تو میں صبر کی کوشش کروں گا. اگر وہ مجھے ہاتھ سے مارے گا still I will try to be patient. اگر مجھے تلوار سے مارے گا تو مجھے ڈیفینڈ تو کرنا ہے نا. تو in order to defend yourself it's a different thing. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کے حالات ہمیں نظر آتے ہیں. جب دشمنوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ڈیفنس کرنا بھی ضروری، جواب دینا بھی ضروری، اسلام کی حفاظت بھی ضروری. تو اس طرح کے کئی جنگیں ہم نے اسلام کی ہسٹری میں دیکھی، جیسے جنگ بدر ہوا، جنگ احد ہوا، جنگ تبوک ہوا، جنگ حنین ہوا، اسی طرح جنگ خیبر. اللہ اکبر. اب جنگ کے واقعات بیان کرنے جائیں گے تو obviously we do not have much time, but my motive is، میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا کیا ہے. is this کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے طاقت نہیں دی تھی جنگ کریں گے تو ہی اسلام فتح ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ایسے اختیار دیے ہیں کہ جب حضور نے اشارہ ہی تو فرمایا چاند دو ٹکڑے ہوئے تھے. اشارہ ہی تو فرمایا تھا چاند دو ٹکڑے ہوئے تھے. مجھے حدیث میں کہیں سے بھی دکھا دے. شق القمر والی روایت آپ کو بخاری شریف میں مل جائے گی. جسٹ شو می اف آئی ایم رانگ، ٹرائی ٹو کریکٹ می، آئی ول ریکٹیفائی مائی سیلف. مجھے دکھا دے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح فرمایا ہو کہ ابو جہل نے مطالبہ کیا ہے او چاند تو دو ٹکڑے ہو جا. شو می اف دیر از سم تھنگ ان دا حدیث. لیکن ہمیں کیا ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلی سے اشارہ فرمایا اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے. اچھا مجھے بتائیے، صرف یہ واقعہ نہیں، اس لیے کہ بعض لوگ کبھی کبھی اپنی مرضی کے مطابق حدیث کو سمجھنے کی نہیں بلکہ دوسروں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم ان کو ایک اور جواب دے دیتے ہیں. شق القمر کا واقعہ یعنی چاند کا حضور کی اتباع کرنا، یہ اس وقت نہیں، حضور کے بچپن میں بھی تھا. Because سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ has mentioned the uncle of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام لانے کی ایک وجہ میری یہ بھی ہے. او کما قال، کون سی وجہ؟ وہ یہ کہ یا رسول اللہ I witnessed that when you were in the cradle، میں کبھی چاند کو دیکھتا اور آپ کے اشارے کو دیکھتا، جس طرف آپ اشارہ فرماتے چاند اس طرف جھک جاتا تھا.
ڈگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں یہ تو محض ایک اتفاق تھا, اٹس اے کو انسیڈنٹ. نو, بلکہ سرکار علیہ السلام نے اس طرح فرمایا ہاں چاند مجھ سے کھیلا کرتا تھا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, ان کے کلام کو پڑھیے, قرآن کی آیتیں یاد آئے گی, احادیث طیبہ یاد آئے گی. کیا فرماتے ہیں؟ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, whilst he was in the cradle, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور. حضور کے اشارے کی بات ہو رہی ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی تو فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے. واٹ از الٹے پاؤں؟ بیکورڈ آنا. دیکھیے ابھی عمر بھائی اگر اتفاق سے اس طرف جا رہے ہو, میں اگر کہوں گا کہ مولانا عمر صاحب پہلے یہ رکیں گے پھر ٹرن ہوں گے پھر میری طرف آئیں گے, لیکن سورج نے ایسا نہیں کیا, نہ رکا نہ سوچا نہ ٹرن ہوا, الٹے پاؤں کیوں حضور نے بلایا تھا.